السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب حضرات، خواتین و حضرات، سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی ہاں الحمدللہ۔ جی آج کوئز کر لیں پھر؟ جی سر، بالکل کر سکتے ہیں۔ آج ہی کر لیں کوئز؟ آج کون سا میڈ کا ٹرم؟ مڈ ٹرم۔ آج کوئز کی یا آج سیمپل ریویژن کوئز؟ کرنی ہے نا ہم نے۔ میں نے کہا شاید سیمپل کوئز کرا رہے ہیں۔ جی آج ہم نے ریویژن کرنی ہے، اور ریویژن کے بعد آپ کو ایک سیمپل کوئز دے دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اوکے تو ریویژن ہم نے جو کرنی ہے اس میں ہمارے پاس لیسن نمبر 13 ڈی تک ایسے ہی ہے، بالکل صحیح ہے۔ 13 ڈی تک ہم پڑھ چکے ہیں، تو 13 ڈی تک کے ہم ٹاپکس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو ٹیکسٹ والا پورشن ہے قرآن کی آیات، اور اس میں جو مضامین ہیں، جو اسباق ہیں، وہ سارے آپ اپنے طور پر اس کی تیاری کر لیں، اس کو دیکھ لیں، ترجمہ وغیرہ۔ جو ہم آج ریویژن پہ ہمارا فوکس ہوگا گرامر پہ، ٹھیک ہے جی؟ تو گرامر میں ہم نے جو ٹاپکس پڑھے ہیں، جی گرامر میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہے ہم نے ضمائر مؤنث پڑھا۔ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی مؤنث میں ہم نے ضمیریں پڑھی اور افعال پڑھے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد ہم نے تثنیہ یعنی دو کے صیغے پڑھے۔ یہ ہم نے ضمائر میں بھی دیکھے، اسماء میں بھی دیکھے، اور افعال میں بھی دیکھے۔ تیسرا ٹاپک تھا فعل مجہول۔ یہ آ رہا تھا فعل ماضی اور فعل مضارع میں، رائٹ؟ اس کے بعد ہم نے جو پڑھا وہ ہے کروما کا ٹیبل۔ پھر ہم نے اسم مکان پڑھا، اس میں صفت، اس میں تفضیل، اسم مبالغہ۔ پھر ہم نے پڑھا جمع، تکسیر، یا اسی کو دوسرا نام دیا جاتا ہے جمع مکسر۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا فعل مضارع کے ساتھ لم کا استعمال، رائٹ؟ یہی ٹاپکس ہیں سارے، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ٹھیک ہے، یہی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب ون بائی ون آ جاتے ہیں۔ ضمائر میں مؤنث میں ہم نے ضمیریں بھی پڑھی اور افعال بھی پڑھے۔ افعال میں پھر 3 حرفی فعل بھی پڑھے اور مزید فیہ بھی پڑھے تھے ہم نے، ٹھیک ہے جی؟ تو مؤنث کی ضمیروں کی پریکٹس میں یہاں اشاروں کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ لوگ میرے اشارے دیکھتے رہیں، مائکس اپنے میوٹ رکھتے ہوئے
اپنے مائکس میوٹ رکھتے ہوئے پریکٹس ساتھ ساتھ کرتے رہیں. ایک سیکنڈ میں ایک کال لے لوں پلیز مجھے. سوری. جی ہم نے ضمائر سے مؤنث کے الفاظ سیکھنے شروع کیے تھے ضمیروں سے. تو مذکر کے پہلے ایک دفعہ کر لیتے ہیں. مذکر میں ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. اب اسی کو مؤنث میں لے آئیں تو یہ بنے گا ہیا، ہننا، انتی، انا، انتن، نحنو. ہیا، ہننا، انتی، انا، انتن، نحنو. اور اسی طرح ہم نے پڑھا تھا ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. مؤنث میں یہ آ جائے گا ربہا، ربہن، ربکی، ربی، ربکن، ربنا. ربہا، ربہن، ربکی، ربی، ربکن، ربنا. افعال میں نصرہ سے ہم پہلے مؤنث کی پریکٹس کر لیتے ہیں. پہلے مذکر اور پھر مؤنث. نصرہ مذکر اور پھر مؤنث. پہلے مذکر کی پریکٹس نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. ینصرو، ینصرون، تنصرو، انصرو، تنصرون، ننصر. انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. ناصر، منصور، نصر. اب مؤنث میں آ جائیں. نصرت، ایک ایک ہم نے پڑھ لیا تھا. ہوا نصرہ، ہیا نصرت، اور ہوا ینصر، ہیا تنصر. تو نصرت کی جمع آئے گی نصرت، نصرنا، نصرت، نصرنا، نصرتی، نصرتو، نصرتن، نصرنا. تنصر، ینصرنا، تنصرین، انصر، تنصرنا، ننصر. انصری، انصرنا، لا تنصری، لا تنصرنا. ناصرہ، منصورہ، نصر. مذکر اور مؤنث کے لیے مصدر ایک ہی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جو اپنی طرف بولے جاتے ہیں ماضی میں یا مضارع میں واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ بھی مذکر اور مؤنث میں سیم ہوتے ہیں. چینج آئے گا غائب میں اور مخاطب میں. متکلم جو ہے وہ سیم رہے گا، اسی طرح مصدر بھی سیم رہے گا. ایک بار اور کر لیں. نصرت، نصرنا، نصرتی، نصرتو، نصرتن، نصرنا. تنصر، ینصرنا، تنصرین، انصر، تنصرنا، ننصر. انصری، انصرنا، لا تنصری، لا تنصرنا. ناصرہ، منصورہ، نصر. مزید فیہ میں سے اسلمہ کا پریکٹس کر لیتے ہیں. اسلمہ سے باقی پھر اسی پیٹرن کے مطابق آپ دیکھ لیجئے، آپ پریکٹس کرتے رہیں. اسلمہ سے اسلمہ، اسلمو، اسلمتا، اسلمتو، اسلمتم، اسلمنا. یسلمو، یسلمون، تسلمو، اسلمو، تسلمون، نسلمو. اسلم، اسلمی،
لا تسلم لا تسلمی، مسلم مسلم اسلام. مؤنث میں آ جائیں اسلمت اسلمنا، اسلمت اسلمنا، اسلمتی اسلمتو، اسلمتن اسلمنا. تسلم یسلمنا، تسلمین اسلم، تسلمنا نسلم. اسلمی اسلمنا، لا تسلمی لا تسلمنا، مسلمہ مسلمہ اسلام. ایک بار پھر اسلمت اسلمنا، اسلمتی اسلمتو، اسلمتن اسلمنا. تسلم یسلمنا، تسلمین اسلم، تسلمنا نسلم. اسلمی اسلمنا، لا تسلمی لا تسلمنا، مسلمہ مسلمہ اسلام. مؤنث الحمدللہ مکمل ہو چکا. ٹھیک ہے جی. اس میں کسی کا کوئی کوشچن ہو مؤنث میں تو پوچھ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. کوئی کوشچن نہیں ہے؟ تثنیہ میں ہم نے پڑھا تثنیہ. تثنیہ میں جو ضمیریں تھیں ضمائر تثنیہ ہم نے پڑھا تھا ہوا اور ہم. تو یہاں پر کیا تھا؟ جمع کے آخر میں جو جمع ہم نے بنائی تھی ہوا ہم، اس کے آخر میں الف ایڈ کر لیں گے. ہما ہوا ہما، ہوا ہما وہ دو. اور انتا واحد کے لیے تھا اور انتم جمع کے لیے تھا. تو اس میں بھی جمع کے آخر میں الف ایڈ کر لیں گے تو یہ بن جائے گا انتما آپ دو. ہما انتما، ہما انتما. اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہی آتے ہیں. ہما انتما، ہما انتما، ہما انتما. سوری، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی تھی؟ جی سر آ رہی ہے. جی سر آ رہی. اچھا جی. اور ربہو وغیرہ کے ساتھ یہ بھی ضمائر ہی کی ایک قسم ہے. ہم نے پڑھا تھا ربہو اور جمع بنائی تھی ربہم، اور ربکا ربکم. تو دونوں صورتوں میں یہاں پر بھی جو جمع ہے اس کے آخر میں الف کا اضافہ کریں گے تو یہ ہمارے پاس تثنیہ بن جائے گا. ربہما، اسی طرح ربکما. سر یہ میم رب کا اضافہ ہوتا ہے، سوری یہ میم الف کا اضافہ ہوگا نہ کہ خالی الف کا. جمع کے آخر میں سنگل جمع کی اگر ہم بات کریں تو جمع کے آخر میں الف کا اضافہ ہے. اگر ہم واحد کی بات کریں تو پھر میم الف کا اضافہ. تو میم الف کا اضافہ دو الفاظ ہیں. ربہم میں میم ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، اس لیے وہ والا ہم نے لے لیا کہ جمع جو بنایا تھا اس کے آخر میں اگر ہم الف لگا دیں گے تو یہ تثنیہ بن جائے گا. جی ٹھیک دونوں ہے طرح سر. کہہ سکتے ہیں آپ. اگر واحد سے لیں تو واحد کے آخر میں میم اور الف کا اضافہ ہوگا، اور اگر جمع کی بات کریں تو جمع سے اگر تثنیہ کی طرف آنا ہے تو صرف الف کا اضافہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بن جائے گا ربہما ربکما، ربہما ربکما. اور یہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے. ربہما ربکما، ربہما ربکما. فعل ماضی میں 3 حرفی افعال ہوں اور فعل ماضی ہو تو فعل ماضی میں جو واحد ہے فعال،
تو اس کے آخر میں الف کا اضافہ ہو جائے گا، فعلا، فعلا ان دو نے کیا، اور مخاطب کے لیے تھا فعلتا، اور جمع تھی فعلتم۔ یہاں پر بھی وہی بات آ جائے گی، اگر جمع سے تثنیہ کی طرف آئیں تو صرف جمع کے آخر میں الف، اور اگر واحد سے کریں تو پھر میم اور الف کا اضافہ، تو یہ تثنیہ بن جائے گا فعلتما، فعلا ان دو نے کیا، فعلتما آپ دو نے کیا، فعلا، فعلتما، فعلا، فعلتما، فعلا، فعلتما۔ یہ مذکر اور مؤنث کے لیے سیم نہیں ہے، یہ فعلتما تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آئے گا فعلتما، لیکن فعلا مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے فعلت تھا، تو فعلت کے آخر میں الف کا اضافہ ہو جائے گا فعلتا، فعلت، فعلتا۔ لیکن مؤنث کے تثنیہ کو ہم نے بک میں ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کیا، تو اس لیے آپ اس پریشانی میں نہ جائیں، آپ سے مؤنث اور تثنیہ نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے سمپل تثنیہ جو ہم نے مذکر کی پریکٹس کیا وہی پوچھیں۔ تو فعلا، فعلتما، فعلا، فعلتما۔ اور فعل مضارع کے اندر اگر ہم بات کریں تو فعل مضارع میں کیا ہوگا، واحد کے آخر میں آنی کا اضافہ ہو جائے گا، یفعلو سے بن جائے گا یفعلانی، اسی طرح تفعلو تو یہ بن جائے گا تفعلانی، یفعلانی، تفعلانی، یفعلانی، تفعلانی، یفعلانی، تفعلانی، اور تفعلانی یہاں بھی آ جائے گا، تفعلانی، تفعلانی ادھر بھی آ جائے گا، تفعلو یا تفعلو سے تفعلانی، اور پھر تفعلین کا تثنیہ بھی تفعلانی، گویا یہ تفعلانی کتنی جگہ پر آ رہا ہے، تفعلو تفعلانی، تفعلو تفعلانی 2 مرتبہ، اور تفعلین تفعلانی 3 مرتبہ استعمال ہوگا ایک ٹیبل میں، اگر ہم اس کو لیں تو دوبارہ ایک بتا دیں کس مرتبہ جگہ پر ہوگا؟ تفعلانی کا مطلب ہوگا آپ 2 مرد کرتے ہیں، ایک مرتبہ تفعلانی کا مطلب ہوگا وہ 2 عورتیں کرتی ہیں، پھر 2 عورتیں جو مخاطب ہیں ان کے لیے بھی لفظ تفعلانی ہی یوز ہوگا، تم 2 عورتیں کرتی ہو۔ یہ کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر انتما تفعلانی ہے، ہما تفعلانی ہے، یا انتما تفعلانی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں تین- آئی، سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ دیکھیں تفعلو کتنی جگہ آتا ہے، ہم نے پڑھا ہے ایک انت تفعلو، اور ایک ہم نے پڑھا ہی تفعلو، ان دونوں کا تثنیہ جو بنے گا وہ بنے گا تفعلانی، یہاں تک سمجھ میں آتی ہے بات؟ لفظ تفعلو جب بھی آئے گا، چاہے وہ انت تفعلو ہو چاہے وہ ہی تفعلو ہو، دونوں صورتوں میں اس کا جو تثنیہ بنائیں گے وہ تفعلانی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور واحد مؤنث جو مخاطب ہے اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا تفعلینا، رائٹ، تفعلینا، آپ ایک خاتون، آپ ایک عورت کرتی ہیں، تو اس کا جو تثنیہ بنے گا وہ بھی تفعلانی ہی استعمال ہوگا، یعنی ایک پورا ٹیبل اگر ہم مذکر اور مؤنث دونوں کا ٹیبل اکٹھا کریں گے تو تفعلانی اس میں ہمیں کم از کم 3 مرتبہ لکھا ہوا نظر آئے گا، ایک جگہ آئے گا یفعلو، یفعلانی، تفعلو، تفعلانی، ایک جگہ تفعلانی،
پھر مؤنث میں آ جائیں تو ہی تفعلو تھا، تو اس کی تثنیہ بھی بنائیں گے تو وہ بھی تفعلانی آئے گی۔ پھر واحد مؤنث مخاطب تفعلینا، آپ ایک عورت کرتی ہیں تو آپ دو عورتیں کرتی ہیں، اس کے لیے بھی تفعلانی ہی استعمال ہوگا۔ تو گویا تفعلانی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے آپ دو مرد کرتے ہیں یا وہ دو عورتیں کرتی ہیں اور یا آپ دو عورتیں کرتی ہیں۔ تین معنی ہو سکتے ہیں تفعلانی کے، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ تثنیہ میں ہم مؤنث کی باتیں فی الحال نہیں کر رہے، یعنی آپ سے کوئز میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ صرف آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے۔ تو کیونکہ تفعلو سے ہی تفعلو کا تثنیہ تفعلانی ہو یا انتی تفعلینا کا تثنیہ تفعلانی ہو، یہ دونوں مؤنث کے ٹیبل میں چلے گئے تثنیہ، یہ دونوں آپ سے نہیں پوچھے جائیں گے۔ آپ کے پاس اگر پیپر میں کوئز میں تفعلانی لکھا ہوا آتا ہے اور آپ سے مانگا گیا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا درست ہوگا، تو اس کا درست ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ آپ دو مرد کرتے ہیں، یہ انت تفعلو سے تفعلانی مذکر والا، تفعلو تو ایک مرد کرتا ہے، تفعلانی تم دو مرد کرتے ہو، تفعلانی تم دو مرد کرتے ہو۔ اب اس کو نصارہ کے اوپر رکھ کر دیکھیے تو نصارہ سے ماضی میں آئے گا، نصارہ سے تثنیہ نصارا، نصارا، نصارا اس ایک مرد نے مدد کی، نصارا ان دو مردوں نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتما آپ دو نے مدد کی۔ اب آ جائیں اس پر مضارع پر، تو ینصر سے ینصرانی وہ دو مرد مدد کرتے ہیں، اسی طرح تنصر سے تنصرانی آپ دو مرد مدد کرتے ہیں۔ امر ہم نے پڑھا تھا انصر، امر کے آخر امر میں اور امر اور نہیں دونوں میں تثنیہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ امر اور نہیں دونوں کا تثنیہ بنے گا سمپل، الف ایڈ ہو جائے گا واحد کے آخر میں، نون ایڈ نہیں ہوگا۔ امر ہم نے پڑھا انصر اور نہیں پڑھا لا تنصر، دونوں کے آخر میں الف کا اضافہ ہوگا تو یہ بن جائے گا انصرا اور لا تنصرا، انصر انصرا تم دو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرا تم دونوں مت مدد کرو۔ تو تین حرفی افعال کا ماضی مضارع اور امر نہیں کا تثنیہ کیا بنے گا؟ فعلا سے، سوری نصارہ سے نصارا، نصارہ سے نصارا، نصرتا سے نصرتما، نصرتا سے نصرتما، ینصر سے ینصرانی، ینصر سے ینصرانی، تنصر سے تنصرانی، تنصر سے تنصرانی، امر سے انصر انصرا، انصر انصرا، نہیں میں لا تنصر لا تنصرا، لا تنصر لا تنصرا۔ یہ تین حرفی فعل تھا۔ اب مزید فیہ میں سے ایک ٹیبل ہم اگر لے لیں، علمہ، علمہ والے ٹیبل سے ہم تثنیہ اگر بنائیں تو علمہ اس نے سکھایا، علمہ ان دونوں نے سکھایا، علمہ اس نے سکھایا، علمہ ان دونوں نے سکھایا، علمت آپ نے سکھایا، علمتما آپ دونوں نے سکھایا، علمہ علمتما، علمہ علمتما، علمہ ان دونوں نے سکھایا، علمتما آپ دونوں نے سکھایا۔ جی فواد بھائی کوشچن ہے؟ جی سر، اس میں اگر
اپنی طرف سے جس طرح علم تو جو ہے اس میں جو ہم دو کے لیے کوئی یوز ہم دو کے لیے تسنیہ نہیں آتا، علمنا ہی تسنیہ کے لیے بھی استعمال ہوگا، یعنی اپنی طرف کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں تسنیہ کا الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے۔ تسنیہ ہمیں یا غائب کے لیے نظر آئے گا یا مخاطب کے لیے نظر آئے گا۔ اپنی جب بات ہم کریں گے تو یا وہ ایک کرے گا اور یا جمع میں ہوگی، جمع میں دو بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو علمہ جزاک اللہ خیر۔ دو نے سکھایا، علمتما آپ دو نے سکھایا۔ مضارع میں آ جائے وہی فارمولہ آئے گا، واحد کے آخر میں آنی کا اضافہ ہو جائے گا، تو کیا بن جائے گا؟ یعلمانی، اور تعلمانی۔ یعلمانی وہ دو سکھاتے ہیں، تعلمانی آپ دو سکھاتے ہیں۔ یعلمانی تعلمانی، یعلمانی تعلمانی، یعلمانی تعلمانی۔ اور امر اور نہیں میں یہ کیا بن جائے گا؟ علم تھا تو علما، لا تعلم تھا تو لا تعلما۔ علما تم دو سکھاؤ، لا تعلما تم دو مت سکھاؤ۔ علما لا تعلما، علما لا تعلما۔ پورا سارے کو ایک بار ریوائز کر سکتے ہیں۔ علما زبر کے ساتھ ہوگا تو یہ یاد رکھیے، زبر کے ساتھ ہوگا تو ماضی ہوگا۔ علما علمتما، علما علمتما۔ یعلمانی تعلمانی، یعلمانی تعلمانی، یعلمانی تعلمانی۔ امر میں علما لام کی زیر کے ساتھ، علما لا تعلما، علما لا تعلما، علما لا تعلما۔ یہ تھا فعل کا تثنیہ۔ اسماء کا تثنیہ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اسماء کا تثنیہ بنانا بھی بہت سمپل ہے، جو بھی واحد ہوگا اس کے آخر میں آنی کا اضافہ ہو جائے گا۔ مثلا ہمارے پاس لفظ ہے مسلم، مسلم کے آخر میں جب ہم آنی کا اضافہ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ مسلمانی۔ کتاب کے آخر میں کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ کتابانی۔ اور رجل، رجل کہتے ہیں مرد کو، تو اس کے آخر میں آنی کا اضافہ ہوگا تو رجلانی۔ ٹھیک، ہم نے جو اسماء پڑھے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ہم نے ناصر اور منصور پڑھا، اسم فاعل اور مفعول، تو اسی کو دیکھتے ہیں ہم۔ ناصر ایک مدد کرنے والا، ناصرانی دو مدد کرنے والے، ناصرانی دو مدد کرنے والے، ناصرانی دو مدد کرنے والے، ناصرانی دو مدد کرنے والے۔ منصورانی وہ دو جن کی مدد کی گئی، منصورانی وہ دو جن کی مدد کی گئی۔ ناصرانی منصورانی، ناصرانی منصورانی، ناصرانی منصورانی۔ اور ناصرانی منصورانی۔ مزید فیہ میں اگر ہم لے جائیں تو مزید فیہ میں ہم نے علامہ سے واقعی پریکٹس کی ہے، تو اسی کے اسم فاعل اور مفعول لیتے ہیں۔ اسم فاعل کیا بنے گا؟ معلم، اور اسم مفعول بنے گا معلم۔ دونوں کے آخر میں آنی لگائیں گے تو بن جائے گا معلمانی اور معلمانی۔ معلمانی معلمانی، معلمانی سکھانے والے دو، معلمانی جن کو سکھایا گیا وہ دو، معلمانی معلمانی، معلمانی معلمانی۔
اسی طرح اگر مؤنث ہوگا تو مؤنث میں بھی مسلم سے مسلمہ مسلماتن بنا تھا مسلمہ، تو اس کے آخر میں بھی تا کے ساتھ آنی اضافہ ہو جائے گا مسلمتانی 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 معلمہ معلمتانی معلمہ معلمتانی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تسنیہ کے حد تک ہمارا جو ہے وہ ٹاپکس پورے ہو گئے. تسنیہ میں کوئی اور چیز سمجھنے والی؟ نہیں ہے. فعل مجہول نیکسٹ ٹاپک تھا فعل مجہول. تو فعل مجہول ہم نے دو طرح کے افعال پڑھے ہیں، 3 حرفی افعال اور مزید فی افعال. 3 حرفی افعال ان کے لیے ماضی میں مجہول بنے گا کیسے اور مضارع میں کیسے بنے گا. ماضی میں جو مجہول بنے گا وہ سارا بنے گا فعیلا، اور مضارع میں سارا بنے گا یفعلو. یہ ہے، چاہے وہ باب نصرہ سے ہو، چاہے وہ باب فتح سے ہو، سمع سے ہو، ضرب سے ہو، کرما سے ہو. ویسے کرما سے انٹرسٹنگلی آپ کو ایک بات بتا دوں، کرما سے فعل مجہول نہیں آتا. جو کرما والا ٹیبل ہم نے پڑھا اس سے فعل مجہول استعمال نہیں ہوتا. باقی جتنے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نصرہ، ضرب، سمع، فتح، ان سب سے اگر ہم نے فعل مجہول بنانا ہو تو 2 باتیں، یہ صرف فعل ماضی اور مضارع سے بنتا ہے. اس کے علاوہ یہ باقی امر سے اسم فاعل مفعول وغیرہ میں فعل مجہول نہیں آئے گا. مجہول صرف یا فعل ماضی سے ہوگا یا فعل مضارع سے ہوگا. ماضی کا فعل مجہول کسی بھی ٹیبل سے ہو تو فعیلا والا ساؤنڈ آئے گا. یعنی ہم نے ٹیبل پڑھا نصرہ، تو نصرہ سے کیا بن جائے گا نصیرہ. فعیلا سے کیا مراد ہے، ہمارے پاس مادے کے 3 حروف تھے، ہم اس کو لیتے ہیں فا کی جگہ پر لکھتے ہیں نون، عین کی جگہ پر صاد اور لام کی جگہ پر را. یہ ہمارے مادے کے الفاظ تھے. پہلے والے کو پیش دے دیں گے، سیکنڈ لاس کے نیچے زیر اور آخر میں زبر برقرار رہے گی، تو یہ بن جائے گا نصیرہ. اسی طرح دوسرا ہم نے ٹیبل پڑھا فتح، تو اس سے بن جائے گا فتحہ. پھر ہم نے پڑھا تھا ضربہ، تو اس سے بن جائے گا ضربہ. سمع پڑھا تھا تو اس سے بن جائے گا سمع. پورا ماضی اسی طرح آئے گا. باقی تبدیلیاں وہی ہوں گی جو عام سمپل فعل میں ہوتی تھی. مثلا نصر، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا تھا. تو فعل مجہول میں بھی وہی تبدیلیاں ہوں گی. نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. فتح سے لیں فتحہ، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا. ضربہ سے لے لیں ضربہ، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. سمع سے سمع، سمعو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا. معنی میں کیا تبدیلی آئے گی، نصرہ کا معنی تھا اس نے مدد کی، نصرہ کا معنی اس کی مدد کی گئی. نصرہ میں جو ہم کہتے تھے کہ اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے، تو اس ہوا کو ہم کہتے تھے کہ وہ جو ہوا ہے وہ مدد کرنے والا ہے. نصرہ یعنی ہوا نصرہ اس نے مدد کی. لیکن نصرہ میں جو ہوا چھپا ہوا ہے وہ مدد کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ مدد کو اویل کرنے والا ہے، جس کی مدد کی گئی ہے. تو نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ اس کی مدد کی گئی، نصرہ اس کی مدد کی گئی. فتح اس نے کھولا، فتح اس کو کھولا گیا. فتح اس نے کھولا، فتح اس کو کھولا گیا. ضربہ اس نے مارا، ضربہ اسے مارا گیا. ضربہ اس نے مارا، ضربہ اسے مارا گیا. سمع اس نے سنا، سمع وہ سنا گیا. سمع اس نے سنا اور سمع اسے سنا گیا. مضارع بھی سب کا ہر ٹیبل سے یہی آئے گا. نصرہ سے پھر کیا بن جائے گا ینصرو، ضربہ سے بن جائے گا یضربو،
فتح سے بن جائے گا یفتح، اور سمع سے بن جائے گا یسمع، ینصر ینصرانی، سوری ینصر ینصرون، تنصر انصر تنصرون ننصر. فتح سے یفتح یفتحون، تفتح افتح تفتحون نفتح. ضرب سے یضرب یضربون، تضرب اضرب تضربون نضرب. سمع سے یسمع یسمعون، تسمع اسمع تسمعون نسمع. اور امر وغیرہ میں چونکہ فعل مجہول نہیں آتا اس لیے ہم اس کی پریکٹس نہیں کریں گے. مزید فیہی کے افعال کو اگر ہم دیکھیں تو مزید فیہی میں سے ہم ایک فعل لیتے ہیں علامہ، اسی پہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس ماضی تھا علامہ اور مضارع تھا یعلم. تو اس کا مجہول علامہ سے بن جائے گا علم، اور یعلم ہے تو یہ بن جائے گا یعلم. ٹھیک ہے جی، یعنی آخر والی زبر تو برقرار رہے گی، اسی طرح مضارع میں آخر والی پیش بھی برقرار رہے گی. ماضی میں سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر آ جائے گی اور مضارع میں سیکنڈ لاسٹ پر زبر آ جائے گی. دو کام. آخری حرکت میں ادھر نوٹ کر لکھ رہا ہوں، آپ بھی نوٹ کر لیں. آخری حرکت برقرار، نمبر 2. ماضی میں آخری سے پہلا حرف زیر لے لے گا، اور مضارع میں کیا ہوگا، اور مضارع میں زبر آ جائے گی. ماضی میں اگر پہلے سے زبر زیر ہے تو وہ زیر باقی رہے گی، اسی طرح مضارع میں اگر پہلے سے زبر ہے تو وہ زبر باقی رہے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات، شروع والا لفظ، شروع والا حرف پیش لے لے گا دونوں میں، علمہ میں بھی اور یعلم میں بھی. جو ساکن ہیں وہ ساکن ہی رہیں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی حرکت والے آتے ہیں تو وہ ماضی میں کیا کریں گے، ٹھیک ہے. یعلم سے اب علامہ اور یعلم سے بنا لیتے ہیں. علامہ سے بنے گا علمہ، علامہ اس نے سکھایا، علمہ اسے سکھایا گیا، علمو ان دو کو ان سب کو سکھایا گیا، علمتا آپ کو سکھایا گیا، علمتو مجھے سکھایا گیا، علمتم آپ سب کو سکھایا گیا، علمنا ہمیں سکھایا گیا. یعلم سے یعلم اسے سکھایا جاتا ہے، یعلمون ان سب کو سکھایا جاتا ہے، تعلم آپ کو سکھایا جاتا ہے، اعلم مجھے سکھایا جاتا ہے، تعلمون آپ سب کو سکھایا جاتا ہے، نعلم ہمیں سکھایا جاتا ہے. علم علمو، علمت علمتو، علمتم علمنا، یعلم یعلمون، تعلم اعلم، تعلمون نعلم. ایک بار پھر کر لیں. علم علمو، علمت علمت،
علمتم علمنا يعلم يعلمون تعلم أعلم تعلمون نعلم. مزید فیہ کا ایک اور ٹیبل اگر ہم لیں استغفرا، کیونکہ اس میں اور مضارع اس کا بنا تھا یستغفرو، تو اب یہ رولز اپلائی کریں. استغفرا کے آخر میں زبر تھی، زبر باقی رہے گی. مضارع میں پیش تھی تو پیش باقی رہے گی. ماضی میں آخری سے پہلا حرف کے نیچے زیر آ جائے گی، اور مضارع میں آخری سے پہلے حرف پر زبر آ جائے گی. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، شروع والا پیش لے لے گا دونوں میں، جو ساکن ہے وہ ساکن ہی رہے گا. تو استغفرا میں ساکن کون کون سے ہیں؟ ایک سین ساکن ہے اور ایک غین ساکن ہے. یستغفر میں بھی سین ساکن تھا اور غین ساکن تھا. پیچھے بچ رہا ہے تا، تو تا میں کیا ہوگا؟ باقی حروف میں پیش آ جائے گی. یہ والا فارمولا آ گیا. اور مضارع میں کیا ہوگا؟ زبر آ جائے گی. یہ بن جائے گا استغفرا. استغفرا، استغفرا کا معنی اس نے بخشش مانگی، استغفرا اس سے بخشش مانگی گئی. یستغفرو وہ بخشش مانگتا ہے، یستغفرو اس سے بخشش مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو استغفرا کی بھی جو ہے وہ کر لیں ماضی اور مضارع. استغفرا، استغفرو، استغفرتا، استغفرتو، استغفرتم، استغفرنا. یستغفرو، یستغفرون، تستغفرو، استغفرو، تستغفرون، نستغفرو. ایک بار پھر کر لیں. استغفرا، استغفرو، استغفرتا، استغفرتو، استغفرتم، استغفرنا. یستغفرو، یستغفرون، تستغفرو، استغفرو، تستغفرون، نستغفرو. تو یہ فعل مجہول کا ٹاپک الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے سوال کر سکتے ہیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا کوئی کنفیوژن ہو تو. اچھا جی، نیکسٹ ٹاپک تھا جی فعل مجہول کے بعد کروما کا ٹیبل. یہ ایزی تھا. کروما کے ٹیبل میں سر ایک کوشچن تھا اس ریلیٹڈ. جی سر. ایک تو یہ کہ جو ٹی پی آئی ہے فعل مجہول کی، اس میں کوئی فرق ہے یا میرے خیال میں سیم ہی سر یہ اشارے ہیں؟ آپ میرے اشارے آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ اس میں فرق ہے. ماضی میں ہم جو فعل معلوم یعنی جو عام فعل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل معلوم، یعنی جو ہم نے ابھی تک پڑھا تھا سارا فعلا نصرا، اس کو کہتے ہیں فعل معلوم. فعل معلوم میں ہم ہاتھ کو یوں سیدھا رکھتے ہیں، کھڑا ہاتھ ہوتا ہے ہمارا. فعل مجہول میں ہم ہاتھ کو لٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاتھ کو لٹا کر ساری پریکٹس ہو. جی ایک نیکسٹ اور ٹاپک سوال ہے. جی. ایک اور سوال ہے وہ بیسیکلی اس کی جو سورۃ البقرہ کی 81 اور 82 جو آیت ہے، اس میں من کسبا سیئاتن وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَاتُهُ، یہاں دونوں طرف برائی کا لفظ ہے. سیئاتن بھی اور خطیئاتہ دونوں برائی ہیں. تو دونوں ڈفرنٹ لفظ کیوں ہیں؟ ایک ہی بھی تو استعمال ہو سکتا تھا. ہو سکتا تھا، لیکن یہ کلام کی خوبصورتی اس میں ہوتی ہے کہ ایک معنی کو ڈفرنٹ الفاظ میں بیان کیا جائے. یہ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں بھی استعمال کرتے ہیں. الفاظ کا ذخیرہ جس بولنے والے کے پاس زیادہ ہو، ایک ہی معنی اور مفہوم کو مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کر سکے، اس کو اچھا بولنے والا مقرر اور خطیب سمجھا جاتا ہے. تو یہ تو جو ہے وہ کلام الملوک ہی خلوق الکلام، بادشاہوں کے بادشاہ کا یہ کلام ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک ہی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے. باقی سیئہ اور خطیئہ میں کچھ مائنر سا فرق بھی بیان کیا گیا ہے، جو کہ ہمارا چونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے
اس طرح کے نقطے اور باریکیاں اس کی ہم نے اس میں بک میں بھی ڈسکس نہیں ہوا اور ہم نے کورس میں بھی اس پر ڈسکشن نہیں کی. آپ اگر کچھ تفاصیر دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. آپ مجھے بتا دیں کون ہے تاکہ اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو. رمضان صاحب بھی بات کر رہے ہیں؟ جی محمد رمضان سکندر. جی سر. میں انشاءاللہ جی کوئی بک دیکھ کر جہاں پر ان دونوں کا فرق بیان کیا گیا ہو تو میں آپ کو ساتھ شیئر کر دوں. باقی جی، کورس سے بہت ریلیٹڈ چونکہ نہیں ہے اس لیے ہم اس پر بات یہاں نہیں کر رہے. جی نیکسٹ ہے جی کروما کا ٹیبل. کروما کا ٹیبل ایک مرتبہ دہرا کے ہم کریں گے بریک کے بعد آ کے باقی جو ٹاپکس ہیں اس کو ہم کور کریں گے. کروما کا ٹیبل صرف ماضی نیا سیکھنے والا تھا, مضارع تو بالکل نصارہ کی طرح تھا. تو کروما ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے کہ ماضی میں تینوں حرف جو ہے وہ زبر والے ہوں, جیسے فتح, نصارہ, ضربہ, یا ایک کے نیچے زیر آ رہی تھی سمعہ. سمعہ میں درمیان والے کے نیچے زیر آ رہی تھی. اب یہ تیسرا ٹاپک ٹائپ تھی کہ ماضی میں درمیان والے حرف پر پیش ہے. تو کروما, کرومو, کرومتا, کرومتو, کرومتم, کرومنا. کروما, کرومو, کرومتا, کرومتو, کرومتم, کرومنا. باقی آگے مضارع بالکل مضارع اور باقی ساری چیزیں نصارہ والے پیٹرن پر. یکرمو, یکرمونا, تکرمو, اکرمو, تکرمونا, نکرمو. اکرم, اکرمو, لا تکرم, لا تکرمو. ایک تبدیلی اور, اس کا اسم فاعل کارم نہیں آتا بلکہ اس کی جگہ کریم اس میں صفت استعمال ہوتی ہے, کریم. اور اس ٹیبل سے اسم مفعول نہیں آتا, مکروم نہیں آئے گا, کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا. اگر کہیں استعمال ہوگا تو وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہوگا, ادروائز جنرلی رول کے مطابق کروما والے پیٹرن پر اسم مفعول نہیں آتا. تو کریم ڈیش کرامت مصدر ہے یا کرم مصدر اس کا استعمال ہوتا ہے. تو ایک بار اس ٹیبل کو دہرا لیں پھر ہم بریک لیں. کروما, کرومو, کرومتا, کرومتو, کرومتم, کرومنا. یکرمو, یکرمونا, تکرمو, اکرمو, تکرمونا, نکرمو. اکرم, اکرمو, لا تکرم, لا تکرمو, کریم ڈیش کرامت. اچھا جی, مغرب کا وقت ہو چکا ہے, یہاں ہم لیں گے بریک. 7:05 ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے 7:00. کروما کا فعل مجہول کیا ہوگا؟ کروما کا فعل مجہول نہیں آئے گا, فعل مجہول نہیں آتا اس ٹیبل سے, کروما سے. ٹھیک ہے, نہیں آتا سے مراد یہ ہے کہ استعمال نہیں ہوتا. جب استعمال میں نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو سیکھنے میں ٹائم نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے جی, 7:05 ہو رہے ہیں. انشاءاللہ 7:30 پر ہم واپس آئیں گے اور باقی اپنا جو ٹاپکس ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کور کر لیں گے. اگر آپ لوگوں کے کوئی کوشچن ہو تو وہ اینڈ پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما, آمین. بریک کے بعد آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. ہمارے ٹاپکس رہ گئے ہیں اسم مکان, اسم صفت, اسم تفضیل, اسم مبالغہ اور جمع تکسیر. یہ صرف کے ٹاپکس ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں اسم مکان سے. ہم نے جو ٹیبلز پڑھے ہیں, یاد رکھیے ہم جو اسم مکان پڑھ رہے ہیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں 3 حرفی افعال سے. جو ہم نے پڑھے ہیں 3 حرفی افعال سے اسم مکان بنانا. 3 حرفی افعال ہم نے جو پڑھے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. ہم ان کا جو مضارع لیتے ہیں فعل مضارع,
तीन तरह का है, मसलन फतह यफ्तहु, और समीआ यस्माउ। ये एक कैटेगरी है, दोनों यफ्तहु और यस्माउ दोनों एक ही तरह से हैं। नंबर 2 हमने जो दूसरा फ़िल मुज़ारे पढ़ा वो है ज़रबा यज़रिबु, और नंबर 3 हमने जो तीसरा फ़िल मुज़ारे पढ़ा वो है यंसुर। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। मैं दोबारा से शेयर कर लेता हूँ। अब आ रही है नजर? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तीन तरह के फ़िल मुज़ारे आ गए, यानी सेकंड लास्ट, यानी आखिरी से पहला हर्फ। इसमें क्या है, ज़बर वाला है, दूसरे में ज़ेर वाला है, और तीसरे में पेश वाला। ठीक, अब हम जब इसम मकान बनाते हैं तो इसम मकान बनाते वक्त हमें इस फ़िल मुज़ारे को देखना होगा। अगर आखिरी से पहला हर्फ फ़िल मुज़ारे में ज़ेर वाला हो तो इसका इसम मकान बनेगा मफ़ईलुन के वजन पर, यानी उसमें भी आखिरी से पहले वाला हर्फ ज़ेर वाला होगा। ठीक है जी, उसकी मिसाल हम ले सकते हैं मजलिसुन, जलसा यजलिसु दरबा का पैटर्न है, तो इससे मजलिस आया। और अगर आखिरी से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो या पेश, दोनों सूरतों में जो फेल बनेगा वो क्या बनेगा, जो इसम मकान बनेगा वो मफ़अलुन बनेगा। इसमें भी मफ़अलुन और इसमें भी मफ़अलुन बनेगा। नसरा यंसुरु के पैटर्न पर अगर हम देखें तो खराजा यखरुजु आता है, तो यखरुजु से इसम मकान बनेगा मखरजुन। ठीक है जी, और इससे अगर बनाए हम तो ये बन जाएगा फतह यफ्तहु से मफ्तहुन। मफ्तहुन का माना खोलने की जगह, मजलिस बैठने की जगह, मखरज निकलने की जगह। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो दो ऐसे वजन और पैटर्न हैं जिस पर हम इसम मकान बनाते हैं, एक है मफ़अलुन और एक है मफ़इलुन। तो मफ़अल आएगा 3 अबवाब से, एक्चुअली 4 से, नसरा, फतह, समिआ और जो आखिरी हमने पढ़ा करुमा। इन सब से इसम मकान मफ़अलुन के वजन पर आएगा, और एक से मफ़इलुन आएगा और वो है दरबा। ठीक हो गया। अब हम इसकी एक्सेप्शंस देख लेते हैं। सजदा यस्जुदु, इसी तरह शरक़ा यशरुक़ु और ग़रबा, ये तीनों जो हैं वो नसरा के पैटर्न पर हैं। रूल के मुताबिक इनका इसमें मकान आना चाहिए मस्जदुन, मशरक़ुन और मग़रबुन, क्योंकि ये नसरा से हैं और नसरा के पैटर्न पर अगर फेल हो तो इसम मकान मफ़अलुन के वजन पर आता है।
لیکن یہ ایکسیپشنل کیس ہیں، ان کو اگرچہ یہ نصارہ سے ہیں لیکن ان کا اسم مکان بنایا جاتا ہے مسجد، مشرق اور مغرب، یہ ایک ایکسیپشن ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسرا وزن تھا ہمارے پاس جس کو ہم نے کہا مفعلتن، یہ کب آتا ہے؟ کسی جگہ پر وہ کام بار بار یا کثرت سے ہو تو۔ اب اس میں پھر جو ہے وہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کون سے ٹیبل سے ہے، پھر یہ مفعلتن آ جاتا ہے۔ درسا یا دروسو، تو درسا یا دروسو کا معنی ہے پڑھنا، تو جس جگہ پر پڑھائی ہو، بار بار ہو، ڈفرینٹ انداز سے ہو، کثرت سے ہو رہی ہو، تو اس کو کہہ دیتے ہیں مدرساتن۔ کتبہ یکتبو لکھنا، تو اس کو کہہ دیتے ہیں جہاں پر بہت ساری لکھی ہوئی چیزیں ہوں اس کو کہہ دیتے ہیں مکتباتن۔ اسی طرح قبر یقبرو، دفن ہونا، تو جہاں پر بہت سارے دفن شدہ ہوں، مدفون ہوں، اس کو کہتے ہیں مقبراتن۔ تو تا جو ہے یہ کثرت اور کام کی ریپیٹیشن کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور زبر آئے گی فتح، نصرہ اور سمعہ کے پیٹرن پر اگر فعل ہوگا تو مفعل آئے گا، اور ضربہ کے پیٹرن پر اگر فعل ہوگا تو مفعل اسم مکان آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، مفعل کے وزن پر آنے والے اسم مکان کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کم ہے لیکن استعمال ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک آتا ہے مصرف، مصرف کہتے ہیں پھیرنے کی جگہ، اور یہ جدید عربی میں مصرف کہتے ہیں بینک کو، بینک کو مصرف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رجع یرجع سے آتا ہے مرجع، مرجع کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، اور آئے گا موقف، وقف یقف، موقف اس کو کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ، سٹاپ۔ موقف السیارات کہا جاتا ہے بس سٹاپ کو۔ ٹھیک ہے جی، تو ضربہ سے مفعل کا وزن آئے گا، اور نصرہ، فتح، سمع، ایون کرما، ان چاروں سے اگر اسم مکان بنانا ہو تو مفعول کا وزن استعمال ہو۔ رائٹ، نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہمارا، اس میں صفت، تفضیل اور مبالغہ۔ تو کام کے کرنے کو بیان کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے اس کو؟ کام کرنے والا چار طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثلا میں اگر کہوں مدد کرنے والا، ایک معنی ہمیشہ مدد کرنے والا، زیادہ مدد کرنے والا، اور بہت زیادہ مدد کرنے والا۔
مدد کرنے والا کے لیے سمپل لفظ آ جائے گا ناصر. ہمیشہ مدد کرنے والا ہوگا تو آ جائے گا نصیر. زیادہ مدد کرنے والا ہو تو انصر. بہت زیادہ مدد کرنے والا ہو تو، ویسے اس کے لیے تو نصیر ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی جگہ مدد کی بجائے اگر ہم کہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، تو کیا آئے گا تواب. تو یہ جو سمپل ہے اس کو ہم نے کہا یہ اس میں فاعل ہے. ہمیشہ کا معنی جس میں ہوگا اس کو کہتے ہیں اس میں صفت. زیادہ تو اس کو کہتے ہیں اس میں تفضیل. بہت زیادہ والا معنی ہو تو اس کو کہتے ہیں اسم مبالغہ. ٹھیک ہے جی. سمپل کام کرنے والا ہے، کوئی بھی کام کرنے والا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تھوڑا کیا زیادہ کیا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس صرف بتانا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے. تو اس کے لیے اس میں فاعل یوز ہوتا ہے جو ہم نے ہر ٹیبل میں پڑھا ہے. لیکن کام وہ اتنا زیادہ کرتا ہے گویا وہ اس کی صفت بن چکی ہے، اس کی پہچان بن چکی ہے، تو اس کے لیے پھر جو لفظ استعمال ہوگا اس کے اندر ایسا معنی پایا جائے گا، بلٹ ان ہوگا کہ یہ کام ہمیشہ کرنے والا ہے، گویا یہ اس کی صفت بن چکی ہے. تو اس کے لیے فعیل کا وزن موسٹلی یوز ہوتا ہے، فعیلن کا وزن. اور اگر کسی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوں تو انصر افعلو کا وزن استعمال ہوتا ہے، افعلو. اور اس میں یہ زیادہ تر من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مثلا کہا جاتا ہے اکبرو منہو. شروع میں اگر ہم ایڈ کر لیں انا اکبرو منہو، تو اب یہ اکبرو کو کمپیریزن کے طور پر بیان کر رہے ہیں. انا اکبرو منہو، میں بڑا ہوں ایز کمپیئر ٹو ہم، اس کے مقابلے میں بڑا ہوں. کسی ایک کو خاص کر کے اگر کمپیئر کر رہے ہیں کسی کے مقابلے میں اس سے بڑا ہوں تو انا اکبر منہو آئے گا. اور اگر اس کو من کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا میں سب سے بڑا ہوں یا زیادہ بڑا ہوں. اکبر، تو یہ افعالو کا وزن آ گیا. اور بہت زیادہ والا معنی جب آئے گا تو یہ کرے گا، کیا معنی ہوگا جی اس کا؟ توبہ قبول کرنے کا. تائب کا معنی ہو گیا توبہ قبول کرنے. تابہ ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا، اور جب بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنے والا. تو تائب، اللہ رب العزت جو ہے وہ تائب ہے یعنی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت تواب ہے. تواب میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ اس میں بار بار والا آپشن بھی آتا ہے، یعنی جو بھی ایسا اسم ہو جس کے سیکنڈ والے پر شد آ رہی ہو، تواب، غفار، وہاب، ان سب کے اندر بار بار ریپیٹ کرنے والا جو ہے وہ معنی پایا جاتا ہے. تو تواب کا معنی بار بار توبہ قبول کرنے والا، غفار کا معنی بار بار معاف کرنے والا، بخشنے والا، وہاب کا معنی بار بار دینے والا. تو یہ چار جو ہے وہ کانسیپٹ ہیں. ایک اسم فاعل، یہ تو ہم نے ہر ٹیبل میں پڑھا. اس کے علاوہ جو نئے ہیں وہ اس میں صفت ہے جس میں ہمیشہ کرنے والا معنی پایا جاتا ہے، اور اس میں ہمیشگی والا معنی پایا جاتا ہے. اور اس کے وزن عام طور پر آتے ہیں، ایک فعیل آتا ہے، ایک فعول آتا ہے جیسے رسول، اور ایک اور آتا ہے فعلان.
جیسے کسلان وغیرہ. کسلان کہتے ہیں سست کو. 3 وزن ہیں جو ہم نے پڑھے. ویسے اور بھی ہیں لیکن جو مشہور ہیں زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ 3 ہیں. ایک فعیل، ایک فعول اور ایک فعلان. اور جو اسم تفضیل ہے اس کا ایک ہی وزن ہے، افعلو، انصرو، اضربو، اسمعو، افتحو، سب سے ایک ہی آئے گا. اور جو مبالغہ ہے اس کے وزن ہے فعول، فعول. ایک جہاں لکھا ہوا ہے فعال، مبالغہ کے اوزان میں مبالغہ کے وزن فعال جیسے غفار، فعول جیسے قیوم، فعول جیسے سبوح. اور ایک فعیل بھی مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ فعل متعدی سے ہو. سمیع. ٹھیک ہے جی. اور لازم اور متعدی کا فرق بھی ہم نے دیکھا تھا کہ لازم کیا ہوتا ہے اور متعدی کیا ہوتا ہے. لازم اور متعدی. لازم وہ ہے جہاں پر معنی سمجھنے کے لیے آبجیکٹ کی ضرورت ہو اور ضرورت نہ ہو. لازم میں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ متعدی میں آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک سمپل تعریف سمجھ لیں. ایک اور تعریف کو اگر لیں تو کام کا ترجمے میں کام کا ہونا اور متعدی میں کام کرنا. یعنی فعل متعدی وہ ہوگا جس کی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس کے اندر کرنے والا معنی پایا جائے گا. اس نے مدد کی، اس نے دروازہ کھولا. ٹھیک. اور متعدی میں ایک اور سمجھ لیں، متعدی کا ترجمہ کرتے وقت نے آئے گا اور لازم میں ترجمے میں نے نہیں آئے گا عام طور پر. مثال لے لیں خراجہ. اب یہ لازم ہے، وہ نکلا. اور فتح، اس نے کھولا. نصرہ، اس نے مدد کی. ضربہ، اس نے مارا. سمع، اس نے سنا. تو یہ نے والا کانسیپٹ بھی پہچان کے لیے ہے کہ لازم وہ ہے جس کا ترجمہ کرتے وقت نے نہیں آئے گا، اور متعدی وہ ہے کہ جس کا ترجمہ کرتے وقت نے آئے گا. اس نے کیا، میں نے کیا، آپ نے کیا. جبکہ لازم میں یہ صرف سمپل ہوگا وہ نکلا، میں نکلا، آپ نکلے. نے والا لفظ نہیں یوز ہوگا. لازم اور متعدی کا یہ فرق بھی سمجھ لیں. تو فعیل اگر لازم سے آئے گا تو اس میں صفت کہلائے گا، متعدی سے آئے گا تو اسم مبالغہ کہلائے گا. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر ایسے افعال، ایسے اسماء استعمال ہوئے ہیں جو لازم اور متعدی دونوں میں آ سکتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ صفت پلس
मुबालगा होगा, अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा समीउन या अलीमुन या नसीरुन। तो अब देखा जाए तो समीउन समीआ से है, उसने, तो ये मुतअद्दी है। अलीमुन उसने जाना, आलिमा से उसने जाना, अलीम ये भी मुतअद्दी फेल से आ रहा है। इसी तरह नसर से उसने मदद की, तो नसीर भी मुतअद्दी होने की वजह से मुबालगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये मुबालगा प्लस सिफत है। समीउन वो खूब बहुत सुनने वाला है, वो बहुत खूब सुनने वाला है। अलीमुन वो खूब जानने वाला है। नसीरुन वो खूब मदद करने वाला है, बहुत मदद करने वाला है, हमेशा मदद करने वाला है। ठीक है जी। और जमा मुकस्सर हम जो है वो इसके आप वजन देख लीजिएगा कि जमा मुकस्सर के कौन कौन से औज़ान इस्तेमाल होते हैं। ये आपकी बुक में सारी मिसालें दी गई हैं, उन मिसालों को जो है वो जहन में बिठा लीजिएगा। कुछ अल्फाज की जमा मुकस्सर हो सकता है आपके क्वेश्चन में आ जाए, आपके जो पेपर है उसमें। अब आ जाते हैं जी आखिरी टॉपिक पर, फ़ेल मुज़ारे का एराब। फ़ेल मुज़ारे का एराब। फ़ेल मुज़ारे का सिंपल हालत क्या थी हमने पढ़ी, यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु। फ़ेल मुज़ारे से पहले ये बात याद रखिए, फ़ेल माज़ी कभी भी तब्दील नहीं होता। हमेशा फ़अला फ़अला ही रहेगा, फ़अली फ़अलू नहीं होगा। इसी तरह फ़अलू है तो फ़अलू ही रहेगा, वो हट जाएगा तो ऐसा कोई लफ्ज़ बनेगा नहीं। वो फ़ेल माज़ी में कोई चेंज नहीं आता, तब्दीली सारी सिर्फ फ़ेल मुज़ारे में आती है। तो फ़ेल मुज़ारे में तब्दीलियाँ दो तरह की हो सकती हैं। एक तब्दीली को कहते हैं फ़ेल मुज़ारे के आखिर में जज़म आ जाना, या इसको कह देंगे फ़ेल मुज़ारे की जज़म की हालत। ये कब आता है, इससे पहले कुछ अल्फाज आएंगे, वो कौन कौन से हैं। एक है लम, एक है लम्मा, एक है इन, एक है मन और एक है मा। ये जो लम और लम्मा है ये सिंगल छुरी हैं, यानी एक ही फ़ेल मुज़ारे को जो है वो जज़म देंगे। और इन मन मा आमतौर पर ये डबल छुरी का काम करते हैं, यानी कि इनके बाद अगर दो फ़ेल मुज़ारे आए तो ये दोनों को जज़म कर देते। तो ये लम, लम्मा, इन, मन और मा, ये अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले आ जाएं तो फ़ेल मुज़ारे के आखिर में जज़म आ जाती है। ठीक है जी। अब हम मेन फोकस बनाएंगे मिसालों में लम को, बाकी लफ्ज़ों को फिलहाल हम छोड़ रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे लम के साथ, तो लम की जो है वो चार काम है। लम क्या है, नंबर एक फ़ेल मुज़ारे से पहले आएगा, नंबर टू फ़ेल मुज़ारे के आखिर में जज़म देगा, नंबर थ्री मुज़ारे का माना माजी में बदल देगा, और नंबर फोर नफी का माना देगा। ये बेसिक चार बातें हैं। और जज़म के हवाले से अगर हम बात करें तो जज़म जो है वो जज़म की सूरतें, नंबर एक ये वाला निशान आ जाएगा, सुकून की अलामत। नंबर टू नून का गिर जाना, हज़फ हो जाना। और नंबर थ्री
कमजोर हर्फ हज़फ हो जाना। कमजोर हर्फ जो है वो हज़फ हो जाएगा। इसकी मिसालें देख लें। अगर सिंपल था, मसलन हम एक फेल लेते हैं यज़हबु, यज़हबु, इससे पहले अगर हम ऐड कर लें लम, तो यज़हबु का माना है वो जाता है या जाएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर की बात है। जब ये लम के साथ आ जाएगा तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि वो जाता है नहीं, वो नहीं वाला माना आ जाएगा, और वो नहीं गया हो जाएगा। लम यज़हब, वो नहीं गया, लम यज़हब वो नहीं गया। और आखिर में क्या हो जाएगा, इसके आखिर में सिंपल सुकून की अलामत आ जाएगी, पेश की जगह पर जज़म की अलामत आ जाएगी, सुकून की अलामत, ये जो ऐड कर दी। इसी की अगर हम जमा बनाएंगे यज़हबूना, तो लम के साथ जब आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आखिर से नून ड्रॉप हो जाएगा और एक अलिफ ऐड कर देंगे जो जमा की अलामत के तौर पर रहेगा, इंडिकेशन होगी कि यहाँ से नून उड़ा हुआ है। ये तो सिंपल वाला था। और कमजोर हर्फ वाला फेल हमारे पास है यकूलू। इससे पहले जब लम आएगा तो ये बन जाएगा लम यकुल, खाफ पर पेश, लाम पर सुकून। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, यकूलू के ऊपर लम आया तो ये बना था लम यकूल, वाव भी साकिन, लाम भी साकिन। और ये हम पहले रूल जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि अरबों के नज़दीक दो साकिन इकट्ठे हो जाएं तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए दोनों में से किसी एक को या तो हरकत दे देते हैं या हज़फ कर देते हैं। तो यहाँ पर हरकत नहीं दी, बल्कि उन्होंने देखा कि एक कमज़ोर हर्फ है तो कमज़ोर हर्फ को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर ये रह गया फिर लम यकुल, ये लम यकुल। तीन सूरतें आ गई जज़म की। सिंपल सुकून की अलामत आ जाएगी सिंगुलर में, अगर जमा होगा तो नून उड़ जाएगा यज़हबूना और तज़हबूना से। इसी तरह तस्निया भी जो हमने पढ़े हैं उनमें भी आखिर में नून आ रहा था मुज़ारे में, या फ़ालानी तफ़ालानी में, तो वो नून भी उड़ जाएगा। और तीसरी सूरत है जज़म की कि अगर फेल में कमज़ोर हर्फ होगा तो उसका वो कमज़ोर हर्फ भी हज़फ हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके अलावा अगर हम बात करें लम की, तो लम के अंदर चार बातें हैं। पहली बात, ये सिर्फ फेल मुज़ारे से पहले आएगा, फेल माजी से पहले, अमर से पहले नहीं आएगा। दूसरी बात, फेल मुज़ारे के आखिर में जज़म देगा। तीसरी बात, मुज़ारे के अंदर माना पाया जाता है प्रेजेंट या फ्यूचर का, जबकि लम जब आ जाएगा तो ये माना प्रेजेंट या फ्यूचर से निकलकर पास्ट वाला माना करेगा, यानी फेल मुज़ारे ही रहेगा। यहाँ पर एक गलती की जाती है, बाज़ औक़ात लोगों से पूछा जाए या कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि फेल मुज़ारे क्या करता है, तो वो लिखते हैं मुज़ारे को माजी बना देता है। मुज़ारे को माजी नहीं बनाता, मुज़ारे फेल रहेगा तो फेल मुज़ारे ही, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन और तर्जुमा करेंगे वो माजी वाला होगा, यानी मुज़ारे के माना को माजी में कन्वर्ट कर देता है। और चौथी बात कि नफी वाला माना देगा, निगेट करेगा, करने की बजाय न करने की बात करेगा। ठीक है जी। ये चार बातें लम के बारे में। जज़म की तीन सूरतें, सिर्फ सुकून, नून का हज़फ हो जाना या कमज़ोर हर्फ का हज़फ हो जाना। ये फेल मुज़ारे की अलामतें और फेल मुज़ारे का एराब था। इसको अब अगर हम मश्क करना चाहें तो मश्क में हम कर सकते हैं। यफ्तहू के साथ अगर हम करें टेबल, तो लम यफ्तह, लम यफ्तहू, लम तफ्तह, लम अफ्तह, लम तफ्तहू, लम नफ्तह, लम यफ्तह, लम यफ्तहू, लम एक तफ्तह। सवाल है जी जी, ये मुज़ारे के मायने में तब्दील कर देगा तो क्या मतलब हुआ? मतलब तो वो तो मुज़ारे से माजी तो हो ही गया ना।
मुजारे से माजी के मन, देखें अब आपके सामने अगर लिखा हुआ हो क्वेश्चन, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं लिखता हूँ लम यज़हब। अब एक क्वेश्चन है कि ये कौन सा फेल है, माजी है या मुजारे? तो ये क्या है? मुजारे। मुजारे है। मतलब ये है कि हम ये नहीं कहेंगे कि लम आ जाने की वजह से अब हम इसको कहेंगे ही माजी कहना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। है ये मुजारे ही, ट्रांसलेशन में ये माजी वाला माना दे, ये बात समझा है। लेकिन फेल को हम अरबिक लेकिन अरब जो है वो इसको माजी वो समझेंगे कि ये माजी है या मुजारे, वो क्या समझेंगे अगर हम सिर्फ मायने में इसको? अरब्स तो उनके साथ तो अगर हम बात करेंगे तो वो तो इस चीज पर तो गौर ही नहीं करेंगे ना कि हम माजी इस्तेमाल कर रहे हैं या मुजारे। उनको मीनिंग चाहिए, मीनिंग वो लम यज़हब से पास्ट वाला ले लेंगे। हम बात कर रहे हैं कि जब हम सीख रहे हैं ग्रामेटिकली, अगर हमने एनालिसिस करना है, फेल को पहचानना है, हमारे सामने मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है फतहा, एक लिखा हुआ है इफ्ताहू, और एक लिख दिया गया यफ्ताहू, और एक लिख दिया लम यफ्ताह। तो अब पूछा गया जी कि इसमें फेल कौन कौन से हैं, तो फतहा को हम कहेंगे ये माजी है, इफ्ताहू को हम कह देंगे ये अमर है, यफ्ताहू मुजारे है, और लम यफ्ताह भी मुजारे ही रहेगा। यानी ग्रामेटिकली अगर हम इसको कैटेगराइज करेंगे तो ये रहेगा फेल मुजारे ही, नाम इसका फेल मुजारे ही रहेगा, लेकिन ट्रांसलेशन और तर्जुमा इसका माजी वाला। यानी बेसिकली सर जो रूल्स लागू होंगे वो फेल मुजारे के होंगे इसके ऊपर। जी, बाकी रूल्स जो है वो फेल मुजारे के ही होंगे। जो है वो इसको हम ये नहीं कह सकते कि अब ये फेल, क्योंकि अगर फेल माजी की एक सबसे बड़ी खास पहचान ये है, उसकी खासियत ये है माजी की कि वो चेंज नहीं होता। अगर हम कहें कि लम यज़हब माजी बन गया तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि फिर यज़हब के अंदर कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इसी को अगर लम की बजाय इसके साथ कोई और लफ्ज ऐड कर दें या इस लम को भी उड़ा दें तो ये फिर से वापस आ जाएगा, यज़हब तब्दीली आ जाएगी। तो ये जो है वो पहचान के लिए और नाम रखने के हवाले से है कि नाम इसको मुजारे ही कह दिया जाएगा। हम ये कहेंगे कि इसमें जो मुजारे वाला माना था प्रेजेंट और फ्यूचर वाला वो खत्म हो गया, अब सिर्फ माजी वाला माना है। सवाल एक ये भी पैदा हो सकता है कि लम यज़हब का माना है वो नहीं गया, तो हमने जो है वो बजाय लम यज़हब और मा ज़हाबा वो नहीं गया, क्या ये दोनों इक्वल हैं? ज़ाहिरी नज़र से देखें तो ये दोनों इक्वल हैं। लम यज़हब वो नहीं गया, मा ज़हाबा वो नहीं गया, लेकिन लम यज़हब फिर क्यों इस्तेमाल करते हैं मा ज़हाबा की जगह? तो इसके अंदर जो है वो काइंड ऑफ थोड़ी सी ताकीद होती है। लम यज़हब में ताकीद होती है, जबकि मा ज़हाबा जो है वो सिंपल है, इसमें कोई ताकीद नहीं है। लम यज़हब में थोड़ा सा एम्फसाइज किया जाता है कि वो नहीं गया, मा ज़हाबा में ताकीद नहीं है, एम्फसाइज नहीं। ये एक वजह है कि लम यज़हब यूज करते हैं मा ज़हाबा की बजाय। सर जैसे हमने इज़ा जब आ जाता है तो उस वक्त में भी हम अपने मानी को चेंज कर देते हैं, इस तरह का क्यों मत है इसमें? जी यहाँ भी ऐसे ही है कि इज़ा जा में जब हमने कहा इज़ा जा जब आ जाए, तो जा का तर्जुमा तो हमने मुजारे वाला किया है, लेकिन जा को हमने ये नहीं कह दिया कि अब ये जा मुजारे बन गया। जा जो है वो कैटेगरी के लिहाज से वो माजी ही है, लेकिन वो एक एक्सटर्नल अमल की वजह से, एक दूसरे जो लफ्ज़ की वजह से वक्ती तौर पर और आर्जी तौर पर उसको हम माजी की बजाय मुजारे वाला तर्जुमा कर रहे हैं। यही सेम सिचुएशन है फेल मुजारे में कि फेल मुजारे रहेगा तो फेल ही, लेकिन एक जो दूसरा लफ्ज़ आ गया उसकी वजह से टेम्परेरी तौर पर हम उसका तर्जुमा माजी वाला। ठीक है जी, ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो तो कर लें, नहीं तो हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं और मैं आप लोगों के साथ एक सैंपल क्विज शेयर कर लेता हूँ। आप लोग सैंपल क्विज करें, आपको तो ऐसा आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर कैसे होगा।
باقی جو آیات والا پورشن ہے اس میں آپ آیات کا ترجمہ دیکھیں، لفظوں کے معنی دیکھیں، اور جو اسماء آئے ہیں ان کی جمع کو سمجھیں، اور تثنیہ جہاں پر استعمال ہوا ہے یا ہر لیسن میں جو دیے گئے ہیں، اسی طرح فعل مجہول وغیرہ، ان چیزوں کو سمجھیں دیکھیں. اور ایک چیز جو مطلب آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی ہے کہ ہر لیسن کے آخر میں اسباق، دعا اور پلان دیے گئے، ان کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئز میں آپ سے ایسا سوال نہیں کیا جائے گا جس میں کوئی رٹے والی چیز ہو، بلکہ آپ کو آیات دی جائیں گی اور ان آیات سے ہی ترجمہ دیکھتے ہوئے آپ چیزوں کا جو ہے وہ سوالوں کا جواب نکال سکیں گے. آپ کو کوئی چیز میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اسباق، مطلب لیسن نمبر 12C میں ہم نے جو آیات پڑھی ہیں اس کے اسباق یہ ہیں، یہ 4 اسباق، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یاد رکھیں ان کو، مطلب اس کو پڑھیں ضرور، اس کو سمجھیں، لیکن وہ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو کوئز آئے گا وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ آیات، ان کا ترجمہ، اشارات ضرور یاد کر لیں. اشارات پوچھے جا سکتے ہیں کہ ان آیات کے لیے کون سا اشارہ پڑھا ہے ہم نے، اشارات جو ہے وہ آپ میمورائز کر لیں. اور پھر اس میں جو ترجمہ ہوگا، ترجمے کو دیکھتے ہوئے کوشچن ہوگا. مثلا آ گیا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، تو ایک آیت ہے اس میں 4 باتوں کا ذکر ہے، تو ترجمے سے وہ 4 باتیں سمجھ آ رہی ہیں. نیچے کوشچن میں آ سکتا ہے کہ ان آیات میں کون کون سی 4 باتیں، تو 4 باتیں بھی آ مطلب آپشنز میں 4 باتیں وہ ہوں گی جو آیات میں ہیں. ہو سکتا ہے 2 باتیں کچھ ایکسٹرا بھی دی گئی ہوں جو کہ درست آپشن نہ ہو. تو اس طریقے سے آپ کا جو ہے وہ ایک کوئز ڈیزائن کیا گیا ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا تھوڑی دیر تک انشاءاللہ، اور آپ اس کو حل کریں. کوئی اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی سجیشن ہو اس حوالے سے تو آپ گروپ پر جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اپنی سجیشنز کو. انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے ایک کوئز کے ساتھ، بلکہ ملاقات یعنی کلاس تو ہم کریں گے اگلے ہفتے، پھر زوم پہ آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف کوئز کا لنک آپ کو آ جائے گا، کوئز کیجیے گا. اس سے اگلے ہفتے انشاءاللہ العزیز ہم اگلا لیسن پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ و بحمدہ. سر ایک کوشچن تھا، یہ جی 13C کی ورک بک میں جو ہے کوشچن نمبر 2 وہ ذرا سا کروا دیں پلیز. 13C کا ورک بک میں جو کوشچن ہے، کوشچن نمبر 2 پلیز. لیسن نمبر 13C. جی یہ گرامر. سورۃ الغاشیہ کی آیات دی گئی ہیں. جی یہ والا جی حل اتاک حدیث حل اتاک حدیث الغاشیہ. جی اب حل اتاک حدیث الغاشیہ یہاں تک کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے آ رہا ہے اس میں ہم نے اس میں لیسن میں ٹاپک کیا پڑھا ہے؟ ٹاپک ہم نے یہ پڑھا ہے نہیں، اس کے اوپر ٹوٹی ہوئی جمع اور اس کے اوپر اور واحد مؤنث کے گرد دائرہ لگانا ہے، تو اس میں سے کیا ہے وہ حل اتاک حدیث الغاشیہ؟ ٹوٹی ہوئی جمع اس میں سے پہلے جی پہلے تو ٹوٹی ہوئی جمع دیکھیں نا. حل اتاک حدیث الغاشیہ، اس میں کوئی ٹوٹی ہوئی جمع آئی ہے؟ جی یہ غاشیہ نہیں، غاشیہ اگر ٹوٹی ہوئی جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ. تو حدیث الغاشیہ میں کوئی بھی ٹوٹی ہوئی جمع نہیں ہے. ٹوٹی ہوئی جمع آ رہی ہے آگے وجوہن، یہ ہے وجوہن، جی یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے. اب اس کے لیے جہاں فعل آ رہا ہے وہ فعل بھی واحد مؤنث آ رہا ہے. اس کے لیے اگر کوئی صفت لا رہے ہیں تو وہ صفت بھی واحد مؤنث ہے. دیکھ لیں وجوہن یومئذ، اس دن. اب خاشعۃن، خاشعۃن جو ہے یہ واحد مؤنث ہے. وجوہن ٹوٹی ہوئی جمع ہو گئی اور اس کی صفت آ گئی خاشعۃن، پہلی واحد مؤنث آ گیا. اسی طرح عاملۃن، یہ بھی اسی وجوہن سے ریلیٹڈ ہے. ناصبۃن، یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. آگے فعل یوز کیے ہے تصلا.
جی یہ تسلا بھی جو ہے یہ ہیا تسلا ہے، ہیا وہ یا تسلا سے فعل مؤنث بنے گا، واحد مؤنث واحد مؤنث ہے، واحد فعل اس کا مؤنث۔ بنتا ہے صلیہ یسلا، ہوں، خشیہ یخشا نسیہ ینسا کی طرح، ٹھیک ہے؟ تو خشیہ یخشا ہو تو یخشا، انت تخشا ہیا تخشا، تو ایسے ہی انت تسلا ہیا تسلا، تو یہ ہیا تسلا ہے، تو یہ بھی واحد مؤنث آ گیا۔ اور اس کے بعد نارن حامیتن جو ہے یہ بھی واحد مؤنث ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ حامیتن اس کا تعلق وجوہن کے ساتھ نہیں ہے، حامیتن کا تعلق یہ وجوہن کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ نار کی صفت ہے، اور نار جو ہے وہ واحد ہے۔ واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حامیتن کو جو ہے وہ اس میں کنسیڈر نہیں کریں گے۔ اسی طرح اگلی آیت میں ہے تسقا، تو یہ تسقا بھی ہی تسقا ہے، یہ بھی اس کا تعلق بھی جا رہا ہے وجوہ کے ساتھ، خاشعہ، حاملہ، ناصبہ اور تسلا، بیچ میں یہ جو حامیہ آ گیا یہ، اور آگے تسقا کے بعد آ رہا ہے عین آنیہ، یہ بھی، یہ دونوں جو ہیں یہ اس کے ساتھ وجوہ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ واحد جمع مکسر ٹوٹی ہوئی جمع، اس میں صرف ایک استعمال ہوئی ہے وجوہن، اس کے لیے ایک ہم نے صفت یوز آئی ہے اس میں خاشعاتن، یہ واحد مؤنث ہے جو جمع مکسر یا ٹوٹی ہوئی جمع کے لیے استعمال ہو رہی ہے، عاملتن یہ بھی ٹوٹی ہوئی جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ناصبتن بھی ٹوٹی ہوئی جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تسلا بھی ٹوٹی ہوئی جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور تسقا بھی ٹوٹی ہوئی جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ الغاشیہ آیا، اس کا کوئی تعلق نہیں ٹوٹی ہوئی جمع کے ساتھ، حامیہ استعمال ہوا واحد مؤنث، اس کا بھی تعلق وجوہن کے ساتھ نہیں ہے، آنیہ یہ بھی واحد مؤنث ہے لیکن اس کا تعلق بھی وجوہن کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک اللہ۔ وإياكم اوکے جی، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک منڈے کو ونتوب کتنے بجے، سر منڈے کو کتنے بجے کلاس ہوگی؟ منڈے کو نیکسٹ منڈے کو آپ لوگوں کو کوئز بھیج دیں گے مغرب کی نماز کے بعد 7:30 بجے انشاءاللہ العزیز، اگلے منڈے کو آپ کا کوئز آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 7:30 پہ 7:30 پہ کوئز سٹارٹ کر لیں گے، اور کرنا کتنا ہے، یہ ہوگا 1.5 آورس کا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ 9 بجے جی انشاءاللہ، اوکے جی، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سر ایک السلام علیکم۔ ریکویسٹ ہے سر، جی سر، سر ایک وہ یہ ہے جی کہ یہ آج کے یہ ریویژن کا جو لیکچر کی ویڈیو ہے یہ ذرا جلدی مل جائے تاکہ ہمیں انشاءاللہ پریکٹس میں، کیونکہ گرامر کا حصہ ہے جی سر، انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں اس کو تو اپلوڈ یہ کرتا ہوں اس میں ہم پریکٹس کرنے میں آسانی ہو۔ سر، میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں کرتا ہوں، کل شام تک انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اوکے سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔